پچھلے اس سال میں ہوا کچھ یوں کہ ہم نے کچھ بڑے خوبصورت نگینے کھو دیے. عامر لیاقت تو تھے ہی اس میں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا نام جن کا تعلق ہماری انڈسٹری سے تھا، محمد کوی خان، حال ہی میں ہم نے ان کو کھویا. پھر ایک اور بہت بڑا نام اگر ہم نیوز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ نام ہے ارشد شریف کا. ارشد شریف کو واقعی ہم سب نے کھویا ہے. اور دیکھیں، نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے تو تکلیف اتنی زیادہ نہیں ہوتی، پر جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جو ارشد کے ساتھ ہوا، وہ بہت تکلیف دہ ہے. اور وہ واقعی جب تک ہم سب کو اس کا رزلٹ نہیں ملے گا، لوگ اسی طرح سے اس بات کو یاد کرتے رہیں گے، ان کے حوالے سے گفتگو کرتے رہیں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ ہمیں ارشد کے حوالے سے جو ہے وہ رزلٹ ضرور ملے. کیونکہ اب ان کے پیچھے جو ان کی بیگم ہے جویریہ، وہ ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں کہ ان کو انصاف ملے، ارشد کو انصاف ملے. میں نے ایک ٹویٹر پہ ویڈیو بھی دیکھی جس میں ان کی اہلیہ نے جا کے ان کی قبر پہ ایک ویڈیو بنائی کہ ابھی تک ارشد انصاف نہیں ملا ہے، اور لوگ میرے ساتھ غلط باتیں جوڑ رہے ہیں اور میرے حوالے سے غلط گفتگو کر رہے ہیں. کافی تکلیف دہ تھی وہ ویڈیو، میں نے دیکھی، مجھے بہت تکلیف ہوئی. مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس کو کس طرح سے ریاکٹ کروں. ارشد کے حوالے سے کچھ باتیں جو میں کروں گا، میرے خیال سے ساتھ ساتھ اگر ان کا پیکج بھی چلتا رہے تو زیادہ بہتر ہے. میں چاہتا ہوں کہ ارشد کو بھی یاد کیا جائے اور ان کے حوالے سے بھی تھوڑی سی باتیں کی جائیں. تو یہ آج کی جو شام ہے، یہ مصنف اور ٹی وی اینکر پرسن اور دنیا بھر میں تحقیقاتی جو صحافت کے جانے مانے نام ارشد شریف کے نام ہے. ارشد اصولوں پر سودے بازی سے ہمیشہ انکار کرنے والے نڈر بے باک صحافی ارشد شریف ہمیشہ سے پاکستان کو معاشی طور پر خود مختار، مضبوط اور مستحکم دیکھنے کے لیے خواہش مند رہے، لیکن وہ اپنی زندگی میں اس خواہش کو پورا نہ ہوتا دیکھ سکے. ایک شب انہیں گولی مار کر شہید کر دیا گیا. کراچی میں پیدا ہونے والے سینئر صحافی ارشد شریف 93 میں زمانہ طالب علمی میں ہی بطور اور پھر 1999 میں ہفتہ وار جریدے سے منسلک ہوئے. اسی برس وہ ایک انگریزی اخبار کا حصہ ارشد شریف مختلف ٹی وی چینلز پہ بطور ڈائریکٹر نیوز اینکر پرسن خدمت انجام دی. ارشد شریف کو تحقیقی صحافت میں مہارت حاصل تھی اور وہ کئی بین الاقوامی خبر رساں اداروں کے ساتھ کام کرتے رہے. ارشد شریف کو صحافت میں ان کی خدمات کے بدولت مارچ 2019 میں صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا. سینئر صحافی ارشد شریف کو 23 اکتوبر 2022 کی شب کینیا کی دارالحکومت نیروبی کے قریب ایک گاڑی میں جو ہے وہ فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا. اور ان کی اہلیہ نے ٹویٹر پہ شکایت کے طور پہ ایک ٹویٹ بھی کی کہ آج میں نے اپنا دوست، شوہر اور پسندیدہ صحافی کھو دیا. ارشد، آپ کی یادیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی اور ہم دعا گو ہیں کہ آپ کی فیملی کو، جو پیچھے آپ کے لوگ ہیں، ان کو انصاف ضرور ملے. کیونکہ جو انصاف آپ کو ملے گا وہ انصاف صرف آپ کے لیے نہیں ہے، وہ اس قوم کے لیے انصاف ہے، اور ہمیں اس انصاف کا انتظار ہے. یقین مانیے، ہمیں اس انصاف کا انتظار ہے. تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی. ایک، عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا، وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے. دوسرا، قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف، تو ظلم ختم ہو جائے گا. یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے. اگر 420 کا مقدمہ تھا، اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا، یار چیٹ ہوا کون ہے؟ جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا، کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو، یار 1.5 سال چلا.
शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।